بدگمانی کی فضا یاروں کے بیچ، بدگمانی کی فضا یاروں کے بیچ، بن گئی دیوار دیواروں کے بیچ، جس عقیدے پر 72 ڈٹ گئے، جس عقیدے پر 72 ڈٹ گئے، وہ 73 ہو گیا ساروں کے بیچ، نہ سمجھ لوگوں کو غافل کر دیا، بٹ گیا مذہب سمجھداروں کے بیچ، ہر کسی نے اپنی مسجد تان لی۔ یہ میرے ساتھ کراچی میں ہوا تھا۔ کراچی میں ایک جگہ ہے بنٹس روڈ، اس بنٹس روڈ کے پہ آپ چلیں تو ایک چوک آتا ہے، کراچی میں چورنگی کہتے ہیں اس کو، وہ چوک آتا ہے، اس بڑا پاپولر چوک ہے، بڑا رش ہے۔ جمعے کا وقت تھا، میں 2008 کی بات بتا رہا ہوں، جمعے کا وقت تھا، تو میں نماز پڑھنے کے لیے ادھر سے گزر رہا تھا، تو میرے ہاتھ میں جائے نماز تھی، تو میں وہاں پہنچا تو اذان ہو رہی تھی، خطبہ عربی خطبہ چل رہا تھا جمعے سے۔ میرے ساتھ کراچی کے میرے وہ دوست تھے جن کے پاس میں ٹھہرا ہوا تھا، تو مجھے کہتے ہیں تم رک کیوں گئے ہو؟ میں نے کہا یار میں ادھر دیکھ رہا ہوں تو لکھا ہوا ہے صرف اہل حدیث کے لیے مسجد کے اوپر، اور ادھر دیکھ رہا ہوں تو لکھا ہوا ہے صرف اہل سنت کے، تو نہ تو میں اہل حدیث سے ہوں تو نہ میں اہل سنت سے ہوں، تو میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا تو آپ کس فرقے یا کس مسلک سے؟ میں نے کہا یار مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں تو کبھی ایسے سوچا ہی نہیں کہ میں صرف اہل سنت ہوں، یا میں صرف اہل حدیث ہوں، صرف اہل تشیع ہوں، یا میں صرف اہل حدیث ہوں، کیا ہوں؟ مجھے تو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ کیا یہ ضروری ہوتا ہے آپ کو پتا ہو کہ آپ کیا ہیں؟ کیا یہ روکیں گے مجھے، پوچھیں گے باہر کوئی مہر تو نہیں ہوتی کہیں پہ کہ آپ نے دکھانی ہوتی ہے؟ کہتا کیسی بات کریں گے آپ؟ میں نے کہا جیسی بات لکھی ہوئی ہے ویسی بات کر رہا ہوں، مجھے تو جمعے کا ٹائم جا رہا ہے، اب میں کیا کروں؟ میں نے کیا کیا، ٹریفک چل رہی تھی، میں نے وہیں چوک میں جائے نماز بچھائی، اور میں نے کہا آؤ بھائی میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، ہم 4 لوگ، میں نے کہا آؤ تمہیں آج جمعہ پڑھاتے۔ تو وہ پریشان ہو گئے کیونکہ وہ لوکل سے وہاں کے، انہوں نے یہ ماحول دیکھا نہیں تھا وہاں کا، they were raised in such an atmosphere۔ میں کہا چلو میں جمعہ پڑھاتا ہوں تمہیں آج، تم کسی مسلمان کا جمعہ بھی آج پڑھ لو جو صرف اہل حدیث اور صرف اہل سنت نہیں۔ میں نے کہا دریاب بھائی کیا کر رہے ہو یہاں؟ تو اپن کیا کرے گا بھائی، کوئی اپن کو مار ڈالے گا۔ میں نے کہا ارے یار تم شہید ہو جاؤ گے، مسلح پہ مارے جاؤ گے، اور کیا سچ کیا خوبصورت ہے۔ اب وہ کہیں یار کہ یار یہ تو بڑے مسئلے میں پھنس گیا، یار بھائی آئندہ تو آپ کے ساتھ ہم مارکیٹ میں نہیں نکلیں گے۔ میں نے کہا یار آئندہ تو تب آئے گی جب ہم بچیں گے، ابھی تو ہم شہید ہونے کے لیے تیار ہو گے۔ خیر پھر انہوں نے مجھے بڑے زور زبردستی سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں جناب بھائی، میں آپ کو ایک اور مسجد میں لے کے جاتا ہوں جہاں پہ باہر ایسی کوئی عبادت نہیں، اور بھاگے وہ، گاڑی انہوں نے بھگائی، اور وہ بس بمشکل ایسی مسجد میں پہنچے کہ جس پہ کچھ لکھا نہیں ہوتا کہ صرف کس کے لیے، اور اس میں جا کے نماز ادا کی، اور اس کے بعد انہوں نے توبہ کی کہ ہم بھائی آپ کے ساتھ یار کیا کروں اب، مجھے تو یہ کانسیپٹ نہیں سمجھ میں آتا۔ تو وہ شعر میں کیا سنا رہا تھا کہ ہر کسی نے اپنی مسجد تان لی، ان گنت مینار بازاروں کے بیچ، اور کھینچ دی ہیں وائزوں نے سرحدیں۔ جب وہ جمعے کا خطبہ ہو رہا ہوتا ہے تو ایک مسجد والا، کیونکہ اتنی فریکوینسی سے مسجدیں ہوتی ہیں اب کہ ایک فرقے کی، میں فرقہ ہی کہوں گا، ایک فرقے کی مسجد والے جو ہیں وہ اپنا خطبہ جان جان کے اور چیخ چلا کے کرتے ہیں کہ دوسرے کی آواز دب جائے، اور وہ ایک دوسرے کے عقیدے کے خلاف بھی گفتگو کر جاتے ہیں، یعنی مسلک کے خلاف بھی گفتگو۔ تو اس پہ میں نے یہ شعر لکھا تھا کہ کھینچ دی ہیں وائزوں نے سرحدیں، 5 جنگیں روز میناروں کے بیچ۔ اب یہ میں آپ کو کیوں اچانک سے آج یہ میں گفتگو کر رہا ہوں؟ جب میں ذاتی طور پہ ریسرچ کرتا ہوں، پڑھتا ہوں کہ کچھ دین کے بارے میں کسی ٹاپک کے اوپر، تو میں بڑی کشمکش میں ہوں کہ بھائی میں 4-5 مختلف اسکالرس کو پڑھ رہا ہوں، اور چاروں پانچوں ایک دوسرے کا نام لے کے ان کی سٹیٹمنٹس، ان کی تحریر، ان کے مضامین، ان کی کتب کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، تو نہایت تضحیق کے ساتھ اختلاف رائے
آپ کا بنیادی حق ہے، آپ سوچ فکر والے لوگ ہیں، اختلاف رائے ہوگا، لیکن آپ اختلاف رائے کے بھی کوئی لہجہ ہوتا ہے، کوئی الفاظ ہوتے ہیں. یہ چیز میں نے کیوں آج ڈسکس کی، کیونکہ آج مجھے بچپن یاد آ گیا، اور بچپن سے بڑے ہوتے ہوتے میری مدر نقوی ہیں اور وہ شیعہ فیملی سے بلانگ کرتی ہیں. میرے فادر ہاشمی تھے، لیکن وہ نان شیعہ، نان سنی اپنے آپ. ہمارے گھر میں انہوں نے شیعہ سنی گفتگو نہیں ہوتی کہ آپ شیعہ نہیں سنی، کہتے تھے مسلمان ہیں، آپ مسلمان، صرف مسلمان، آپ محمدی ہیں، مسلمان، بس. تو ہمارے گھر کی آدھی فیملی جو ہے نا، یعنی میری مدر کی آدھی فیملی شیعہ تھی، آدھی فیملی سنی، میرے فادر کی آدھی فیملی شیعہ، آدھی فیملی سنی. تو ہمیں پرورش بڑی خوبصورت ملی، ہم دونوں اینگلز کو لے کے بڑے ہوئے، اور ہمیں اجازت نہیں تھی کہ کسی اینگل کو، کسی بھی سائڈ کو ہم نے کسی غلط طریقے سے ڈسکس کرنا ہے. ہاں ہم پوچھ سکتے ہیں کہ فلاں ہمارے کزنس ایسے کیوں کر رہے ہیں، تو بتائیں گے اس لیے ایسے کریں گے، یہ والے کزن ایسے کیوں کرتے ہیں جی اس لیے. اور اس اینگل کو دیکھ کے ہم ضرور بڑے ہیں، لیکن اب جب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے بچے کیا دیکھتے ہیں، تو ہمارے بچوں نے جو رنگ، جو ٹکڑے دیکھے ہیں دین کے، جو مسلک کی گفتگو دیکھی ہے، اس کے بعد تو میرا نہیں خیال کہ اتنے کنفیوزڈ ایٹماسفیئر میں یہ سوچ بھی سکتا ہوں کہ ہمارے بچے اپنے آپ کو پوری طرح سے مسلمان بھی کہہ سکتے. اب جب میں ان سے اچانک سے کبھی پوچھ لوں ڈیفینیشنز بچوں سے، بچوں کے ایج میٹس، وہ کہتے ہیں کہ میں اتنی سوال کرنے کی گنجائش نہیں ہے جتنے سوال آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. ہم اس طرح کے سوالات اپنے گھر میں باقاعدہ طور پر ڈسکس نہیں کر سکتے. ہاں ہم انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ ایکسیس کر لیتے ہیں، ہمیں کوئی کنفیوژن ہو تو ہم کسی ایک اسکالر کو سن لیں گے، کسی مفتی کو سن لیں گے، کسی کی لیکچر ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، کسی کی آڈیو سن لیں گے، کسی کی کتاب پڑھ لیں گے. مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمیں کیا اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے آج یا کل کسی وقت کوچ کر جانا ہے، چلے جانا ہے. کیا ہمارے اوپر ہمارے بچوں کی ڈائریکشن کے کوئی سوال نہیں ہوں گے؟ کیوں یہ مولویوں نے یہ بات مشہور کی ہوئی ہے کہ آپ سے صرف 2 سوال ہوں گے، 3 ہوں گے، 4 ہوں گے، اور بس اس کے بعد آپ جنت میں چلے. آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ سے سوال ہوگا کہ آپ نے کیا کیا، آپ کا مذہب کون ہے، کون سا ہے، آپ پیغمبر کا نام جانیں؟ کیا آپ کیوں یہ سوچتے ہیں کہ آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے گئے، آپ نے اپنے بچوں کو کیا دیا، کس ڈائریکشن میں آپ کے بچے اٹھیں گے، کچھ معلوم ہے آپ نے اپنے بچوں کے ماتھے پہ کون سا لیبل لگایا، سنی کا لگایا کہ شیعہ کا لگایا، ریلوی کا لگایا یا دیوبندی کا لگایا؟ اور اگر لگایا تو کیا آپ اپنے بچوں کو روز محشر بریلوی اٹھانا چاہیں گے یا شیعہ یا سنی یا دیوبندی؟ کیونکہ آقا علیہ السلام کے گروہ میں تو ایسا کوئی ہم نے ذکر نہیں سنا کہ مولا علی جو ہے وہ شیعہ تھے یا حضرت عمر جو ہے وہ سنی تھے. آج مولا علی کا کوئی نام لے، میں مولا علی کہتا ہوں تو لوگ مجھے شیعہ کہتے ہیں. میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی 4 حدیثیں سناتا ہوں تو لوگ مجھے شیعہ سنی کہتے ہیں. یعنی مجھے یہ بولتے ہوئے سوچنا پڑتا ہے کہ اچھا میں نے یہ بات کی ہے، مجھے ایگزیکٹلی پتا ہوتا ہے کہ میری ریئیکشن کیا ملے. یعنی ہماری ذات پہ کوئی لیبل نہیں ہے، لیکن دیکھنے والے پہ، سننے والے پہ جو لیبل لگے ہوئے، جو گلاسز، جو لینس پہن کے وہ بیٹھے، وہ مجھے دکھائی دینا شروع ہو. اب مجھے ایگزیکٹلی پتا ہے کہ ہاں میری یہ بات مجھے شیعہ بنائے گی، یہ بات مجھے سنی، اور یہ تو بالکل ہی کافر بنا دے گی. میرے کچھ جاننے والے مجھے باقاعدہ طور پہ شیعہ سمجھتے ہیں، کچھ باقاعدہ طور پہ سنی سمجھتے ہیں، کچھ باقاعدہ طور پہ نوشہری سمجھتے ہیں. اور میں ہنستا ہوں، میں کہتا ہوں یار جیسے آپ کا دل ہے، آپ کا دل آپ کا آئینہ ہوتا ہے، جیسا آپ کا دل ہے شاید ویسا چہرہ میرا نظر آ رہا ہے، اس میں وہ لیبل دکھ رہا ہے شاید آپ. کیا ہم اس معاملے کی گریوٹی کو سمجھ پائے ہیں کہ ہمارا مذہب جس یونٹی کو، جس کانسیپٹ آف ون فلیگ، ون گاڈ، ون قرآن اینڈ ون لاسٹ پروفٹ
کو لے کے چلا تھا وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, کہیں پہ بھی ایگزسٹ نہیں کرتا. میں نماز پڑھتا جاؤں گا, لوگ کہیں گے اچھا یہ رفع دین کر رہے ہیں, یہ لے دیجیے. جو اس نے دوسری نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑھ لی تو شیعہ. اب یہ ہاتھ جو ہے وہ نیچے باندھ رہا ہے, نہیں حنفی. We are programmed somehow to first labelize the person that we see, کہ یہ کس باکس میں اس کو ڈالنا ہے, کس ڈبے میں پیک کرنا ہے اس کو, اس کے اوپر ریپر کس لیبل کا چڑھا. میرے بچے ایک دفعہ مجھ سے پوچھ رہے تھے, 7th 8th کلاس میں تھے, مجھے آ کے کہتے ہیں کہ پاپا آپ نے ہمیں یہ کیوں نہیں بتایا کہ شیعہ کے لیے سنی کافر ہوتا ہے, سنی کے لیے شیعہ کافر. میں نے کہا بیٹے میں آپ کو غلط بات کیوں بتاؤں گا, یہ آپ سے کس نے کہا؟ اس نے کہا میری کلاس میں ریسیس ٹائم ہم بیٹھے ہوئے تھے اسلامیات کے لیکچر میں, کسی نے کہہ دیا کہ یہ جو ہماری میڈم ہے یہ شیعہ ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ شیعہ کون ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی شیعہ وہ ہوتے ہیں جو روزہ دیر سے کھولتے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ پہچان ہے شیعہ کی؟ اس نے کہا دوسرا یہ کہ شیعہ وہ ہوتے ہیں جو ماتم کرتے ہیں. اچھا, میں نے اس کو خاموشی سے سنا. میں نے کہا پھر آپ نے کیا کہا؟ تو کہتی ہے بیٹی میری, کہتی ہے کہ میں نے کہا اوے میرے پاپا کہتے ہیں کوئی شیعہ سنی نہیں ہوتا, یا کوئی مسلمان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو آپ شیعہ بھی ہیں تو کافر ہیں, تو آپ سنی ہیں تو تب بھی آپ کافر. میں نے کہا آپ نے کافر کیوں کہہ دیا؟ تو کہتی ہے اس لیے کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا, مومن نہیں کہتا, وہ مومن نہیں ہے. تو جو مومن نہیں ہوتا وہ کافر نہیں ہوتا. میں نے کہا جو مومن نہیں ہوتا وہ بد مومن نہیں ہوتا, کیا پرمانم کو کیا ہوتا. تو آئندہ آپ نے یہ بات نہیں کرنی. لیکن آپ کی ٹیچر نے تو نہیں آپ کو کچھ کہا اس بارے میں؟ اس نے کہا نہیں ہمارا پیریڈ ختم ہو چکا تھا, کل ہم ٹیچر سے بات کریں گے اس کو. میں نے کہا نہیں آپ کوئی بات نہیں کریں گے, خدا کا واسطہ. آپ کو جو آپ کا باپ سکھا رہا ہے آپ وہی ہیں, اور آپ کو کہہ بھی دے. اچھا ایک بات کہاں سے چلی کہ انہوں نے کہا کہ ٹیچر جو ہیں وہ ہاشمی تھیں اور وہ شیعہ تھیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا جی اسوا, انہوں نے کہا اسوا کو کہا کہ اچھا آپ بھی ہاشمی ہیں, کیونکہ اسوا میری بیٹی کا نام اسوا ہاشمی. اس نے کہا آپ بھی ہاشمی ہیں تو آپ بھی شیعہ ہیں. تو اس نے کہا نہیں یہ شیعہ کیا ہوتا ہے, میں شیعہ نہیں, میں تو مسلمان ہوں. یہاں سے بات اس کی دوست سے شروع. اس نے کہا نہیں مسلمان تو سارے ہوتے ہیں, تم بتاؤ مسلمانوں میں شیعہ ہو یا سنی ہو. تو تیسرے بچے نے کہا نہیں سنی شیعہ جو ہے وہ کافر ہوتے ہیں. دوسرے نے کہا نہیں سنی کافر ہوتے ہیں کیونکہ وہ شیعہ. At 7th class, I swear to God, when I was in 7th class, there was no such concept in my school, but there was no such concept in my home. کہ شیعہ کافر ہے یا سنی کافر. میرے گھر میں یہ برکت تھی نیچرلی کہ باپ اور ماں دونوں جو ہیں وہ اس کانسیپٹ پہ متفق تھے کہ نہ شیعہ کافر ہے نہ سنی کافر ہے, ہم مسلمان ہیں, ہم محمدی ہیں. اب یہ کانسیپٹ پروموٹ کرتے ہوئے ہم اپنے بچوں کو کیسے بتائیں, کیا بتائیں؟ آپ یقین کریں کہ اس وقت آج میں جو بات کر رہا تھا, کل بھی میں نے یہ بات کی تھی پرسوں لال مسجد کے حوالے سے, ہمارے اس وقت سوشل میڈیا پہ سب کے سب اسکالرز کے لیبل آپ ان کی ایک لیکچر سن کے آپ آرام سے لگا لیں. اور اس چیز کی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, چاہے آپ اس چیز کو جان بوجھ کے تسلیم کریں نہ کریں, آپ 1 سے لے کے 10 تک پاکستان کے اسکالرز, مفتیان, ذاکرین, ان کو آپ سنیں. اگر یہ بائی اپیرنس آپ کو نہ نظر آئے تو 5 منٹ 10 منٹ کی گفتگو میں جو دین کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے اس میں آپ کو ایگزیکٹلی پتا چل جائے گا کہ شیعہ ہے یا سنی ہے, بریلوی ہے, حدیث ہے, کیا. کیوں؟ کیونکہ ان کی باتوں میں بھی جھلک اپنے اس گروہ کی, اپنی اس دکان کی, اپنے اس آستان کی, یا اپنے اس مسلک کی, آپ کو ان کی باتوں میں خوشبو آ جائے گی. اور آپ کہیں گے ہاں یار, ایون ٹو اے لیول کہ اگر وہ اچھی بات کر رہا ہوگا تو آپ کہیں گے ہے تو یہ فلاں لیکن بات اچھی کر رہا ہے تو یہ اس فرقے سے لیکن اس نے اس فرقے کے بارے میں بھی ٹھیک بات کرتی. یعنی یہ باقاعدہ طور پہ ہمارے اندر انکلکیٹ ہو چکا ہے. ایک زمانہ تھا ہم سوچتے تھے کہ یار یہ کون لوگ ہیں
جو یہ چیز اس کا فروغ کون دیتا ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی خاص فنڈنگ سورسز ہیں آرگنائزیشن؟ کیا اس کے پیچھے سرکار کا کوئی معاملہ ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی تنظیم ہے؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ کسی ایک دن، جس دن آپ کے پاس 3-4 گھنٹے کا ٹائم، آپ 3-4 گھنٹے صرف اور صرف ریگارڈلیس آف دا نیم، چاہے آپ کو نہ ذاتی طور پہ اس شخص کی کوئی گفتگو میں اٹریکشن نظر آتی ہے، آپ 3-4 گھنٹے کے اندر پاکستان کے ٹاپ کے سارے اسکالرس، سارے عالم دین، ان کی گفتگو سن لیں، وہ جو حیات ہیں، وہ جو ریسنٹ ٹائم میں جا چکے ہیں ان کو بھی، اور ایک پین اور پیپر لے لیں اور آپ اوپر 4-5 ہیڈنگز ڈال دیں. آپ ان 4-5 گھنٹوں کے بعد چاروں پانچوں ہیڈنگز کے نیچے ان کے نام لکھ کے فارغ ہو چکے ہوں گے کہ یہ اس فرقے سے، یہ اس فرقے سے، یہ اس فرقے سے، یہ اس فرقے سے. وہ اپنی گفتگو سے آپ کو یہ چیز باقاعدہ طور پہ اعلان بیان کرے گا کہ وہ مسلمان اینڈ میں ہے، پہلے وہ فلاں ہے، وہ فلاں گروہ سے، فلاں فرقے سے، فلاں فقہ سے، فلاں مسلک سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ صرف اسی سے تعلق رکھتا ہے. یعنی مطلب یہ کہ وہ باقی کسی کو درست نہیں سمجھتا، وہ باقی سب کو باقاعدہ طور پہ نگیٹ بھی کرے گا. اگر سب نہیں بھی تو موسٹ آف دم ول ڈو دیٹ. لیکن جو نہیں بھی نگیٹ کر رہے، ان کی گفتگو سے ان کا لیبل باقاعدہ طور پر نمایاں نظر آئے. I would not, I don't know about you, یہ اپنے آپ سے آپ خود پوچھیں گے. I would not want my child to be any one of the popular scholars of my time. میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ میرا بچہ دین کی تعلیم حاصل کر کے ایسا بنے جیسے یہ اسکالرس اپنے ماتھوں پہ لیبل لگا کے، اپنے 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 گفتگو میں اپنے لہجے پہ لیبل لگا کے بیٹھے، اور پھر وہ فخریہ طور پہ اس کے اوپر لڑتے جھگڑتے کہ آ جاؤ، جس نے لڑنا ہے لڑے، آؤ جس نے مناظرہ کرنا ہے کرے، میں آتا ہوں مناظرہ کرنا، فلاں کرتا ہوں. وہ ایسے جنگ چلتی ہے جو میں کہہ رہا ہوں نا، جو میں کہہ رہا تھا نا، کھینچ دی ہیں وائزوں نے سرحدیں، 5 جنگیں روز میناروں کے بیچ. آپ یقین کریں کہ 5 نمازیں نہیں ہو رہی آج کل، 5 جنگیں ہو رہی. اور اس جنگ میں کبھی کوئی جیتتا ہے، کبھی کوئی جیتتا ہے، یہاں تک کہ کبھی کسی کی مسجد کو آگ لگا دی جاتی ہے، تو کبھی کسی کی امام بارگاہ کو آگ لگا دی جاتی ہے، کبھی کسی کے بچے مار دیے جاتے ہیں، کبھی کسی کی فیملیز مار دی جاتی ہیں. باقاعدہ طور پہ سوچی سمجھی سازش کے تھرو ایک دوسرے کا قتال واجب کر کے، جہاد بنا کے ان کے سسٹم میں انکلکیٹ کیا جاتا ہے. اور چھوٹے چھوٹے معصوم 17 سے 25 سال کے بچے جو ہیں، وہ اس کاروائی میں ملوث ہوتے ہیں، اور ان کو اس چیز کی انکریجمنٹ ملتی ہے، اور یہ بیان کیا جاتا ہے ان کو بار بار ان کے سسٹم میں، یہ ہپنوسس کے تھرو ڈالا جاتا ہے کہ بیٹے اس گروہ کو مارنا تمہارے لیے جہاد ہے، اس گروہ کو مارنا تمہارے لیے جہاد ہے، جہاں ملے مار دو. اور ایسے ایسے اوکیزنز پہ مارنا، ایسے دنوں پہ، بڑے دنوں پہ مارنا جس دن پہ ان کو ضرب لگے تو کاری لگے، ان کو تا حیات یاد رہے کہ اس بڑے دن پہ ہم نے. میں ایسے ماحول میں اپنے بچے کو پرورش دوں، میں ایسے ماحول میں اپنے بچے کے سوالوں کے جواب دوں کہ بیٹے آپ کے اسکول میں یہ بات جو چل رہی ہے یہ غلط ہے، تو وہ اس کے چہرے پہ حیرانی ہوتی ہے. اس طرح کی حیرانی ہوتی ہے کہ اتنے سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ سنی بریلوی کانسیپٹ ہوتے ہیں، ایک میرا اکیلا باپ کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. تو یقین کریں باپ اپنی کریڈیبلٹی یوز کر جاتا ہے، سو مچ سو کہ بچے پھر انٹرنیٹ پہ جا کے اسکالرس کو سے رجوع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہاں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب آپ ہمارا واقعی کریڈیبل سورس نہیں رہا. بیکاز جب آپ ایک جھوٹ کو بھی چلائے جائیں، وہ کہتے ہیں tell a lie so many times that it sounds to be true. ہم جھوٹ کا اتنا پرچار کر چکے ہیں کہ سچ پہ ہمیں یقین ہی نہیں آتا. اور وہ سچ کیا ہے؟ اس سچ کی آپ کے پاس آتھینٹیکیشن کیا ہے؟
جب آپ وہ سچ آتھینٹیکیشن کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسی عبارت کو، اسی حدیث کو، اسی آیت کو آپ سے بڑی عمر کے زیادہ تعداد کے اسکالرز اور مفتیان ٹیلی ویژن پہ یا سوشل میڈیا پہ اسی عبارت کو لے کے اس کا وہ جھوٹ بنا کے چلا چکے ہوتے ہیں. اس لیے آپ کی بات آتھینٹیکیٹ نہیں ہو سکتی. نہ آپ کے پاس کسی مولوی یا مولانا یا عالم یا مفتی کی سند ہے کہ آپ یہ جرت بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ان حقائق کو سامنے رکھ سکتے ہیں. یہ جو کانسیپٹ ہیں، یہ جو ڈیفینیشنز پہ کی ڈسٹورشن ہے، یہ جو بلیٹنٹ لائز ہیں، یہ جھوٹ اور مکاری اور فریب ہے، یہ ہم کیوں نہیں سوچتے کہ یہ وہ رخت سفر ہیں جو ہم باندھ کے قبر میں جائیں گے تو ہمیں سزا کے علاوہ اور کیا مل سکتا سوائے، اور وہ بھی کس چیز کو. دیکھیں، کوئی رشوت لے رہا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی ڈاکہ مار رہا ہے، کوئی حق تلفی کر رہا ہے، تو آپ یقین کریں وہ بڑے ہی بریو لوگ ہیں اور بڑے ٹھیک لوگ ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ چوری کو، برائی سمجھ کے کیے جا رہے ہیں. ان کی بریوری یہ ہے، ان کو پتا ہے کہ اس چوری کا ایک شریعت میں ہاتھ کٹتا ہے تو آخرت میں سزا ملے گی. ان کو پتا ہے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. ان کو پتا ہے کہ حق تلفی کی سزا ان کو وہاں ملے گی، ان کی نیکیاں تک کھینچے. ان کو پتا ہے کہ ہر گناہ جو ہے وہ گناہ ہے اور اس کی تلافی ہے، اس کی سزا ہے. یہ جو لوگ ہیں جو دین کو ڈسٹورٹ کرتے ہیں، جو مذہب کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں، جو روایات کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں صرف اپنی دکان چمکانے کی، ان کے ساتھ کیا ہوگا آپ یقین کریں. اگر ان کے کمپیرزن میں آخرت میں جب یہ لوگ اپنے وزن کے ساتھ ترازو میں تولے جائیں گے تو آپ بخوبی اپنے آپ کو جواب دے سکتے ہیں کہ دوزخ کے سب سے برے درجات میں کون لوگ. وہ چور، اچکے، راشی، مرتشی، یہ لوگ نہیں ہوں گے. یہ کرپٹ لیڈران نہیں ہوں گے. یہ ہوں گے صحیح دوزخ میں انشاءاللہ، لیکن یہ اتنے برے درجات پہ، اتنے بری کنڈیشنز میں نہیں ہوں گے جتنی بری کنڈیشنز میں یہ عالم، فاضل، ذاکر، مولانا، مفتی، اسکالر، اکابر. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تو برائی کو برائی سمجھ کے کر دیا. انہوں نے اس میٹر کو، اس سٹینڈرڈ کو، اس حکم ربی کو، اس سنت اور سیرت کو اور حدیث کو، آیت کو، انہوں نے تو اس میٹر کے ساتھ ڈسٹورشن کی ہے، اس میٹر کے ساتھ زیادتی کی ہے کہ جس میٹر سے میں تو حیران ہوں کہ نہ ابابیلیں آتی ہیں، نہ بجلیاں گرتی ہیں، نہ زمین پھٹتی ہے، نہ ان کی سانس بند ہوتی ہے. ابھی جو آپ کے ٹاپ کے اسکالرز سرکاری لیول پہ شراب کے نشے میں آ کے مولانا صاحب ٹیلی ویژن پہ آ جاتے، آپ بخوبی واقف ہیں میں کس کا نام لینا چاہتا. اس کو عمران خان کی حکومت میں بھی اعلیٰ درجات پہ سرکاری پوسٹ پہ رکھا گیا ہے، جو بہت خان کی پرچار کرتے ہیں نا ریاست مدینہ کی. جس ریاست مدینہ میں نعوذ باللہ استغفر اللہ، اس کو یہ کہتے ہوئے بھی ڈر نہیں لگتا، جس ریاست مدینہ کے اسلامی سربراہی، وہ کیا کہتے ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل اور پتہ نہیں اور کون سے اسلامی اداروں کا جو ہیڈ تھا وہ شراب کے نشے میں آ کے ٹی وی پہ انٹرویو دیتا تھا. ایسی ریاست مدینہ سے تو میں باز آیا. میں کوفے میں جانا بہتر سمجھوں گا، میں ایسی ریاست مدینہ میں اپنا بچہ نکال. یہ جو کانسیپٹ ہیں، یہ جو ڈیفینیشنز کی ڈسٹورشن ہے، یہ میرے اوپر، میرے بچوں کے لیے، آپ کے اوپر، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے ایون بڑوں کے لیے آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ نے یہ ڈیفینیشنز درست کرنی ہے اپنے گھروں میں. آپ نے ان اسکالرس کو دیکھ کے، سمجھ کے، جہاں جہاں وہ کہنا جی ہاں یہ لیبل ہے میرا، اس کے اوپر وہ لیبل لگا کے اس کے اوپر کراس مار دیں. جہاں جہاں کوئی لیبل لگا رہا ہے اچھا یہ لیبل، کوئی نئے لیبل انوینٹ ہو رہے ہیں، اچھا جی یہ کراس مار دیں. کیوں؟ کیونکہ آپ مانے یا نہ مانے آپ کے بچے بڑے ہو کے یہی حرکات کریں گے اگر وہ بہت پڑھ لکھ گئے تو، اگر وہ ان کی طرح عالم فاضل ہو گئے دین میں، جو کہ ہونے نہیں ہے.
یہ ہونے نہیں دیں گے. لیکن اگر ہو گئے تو پھر یہ انہی طرح کے, میں نام نہیں لینا چاہتا, وہ آپ سب واقف ہیں جتنے بھی ہمارے علماء آج کل مارکیٹ میں اپنی اپنی دکانیں چلا رہے ہیں. اب میں تو نہیں چاہتا کہ میرا بچہ بڑے ہو کے ان میں سے کسی ایک چہرے سے مشابہت ہو, اس کی کسی ایک حلیہ حالت سے اس کی لیبل پہچانا جائے. میرا بچہ اگر پہچانا جائے تو اپنی پریکٹس سے پہچانا, میرا بچہ پہچانا جائے تو اپنے حسن اخلاق سے پہچانا, میرا بچہ پہچانا جائے تو سنت و سیرت پہ سے ریلیٹ کر کے پہچانا جائے, سیرت طیبہ. میرا بچہ پہچانا جائے تو اپنے مومن, اپنے ایمان سے پہچانا جائے, اپنے مسلک سے نہیں, اپنے عقیدے سے پہچانا جائے, اپنے فرقے یا اپنے گروہ سے یا اپنے لیبل سے نہیں. آج کل تو یہاں تک رواج کامن ہے کہ آپ کا حلیہ بھی کسی دوسرے مسلمان کے حلیے سے ملتا جلتا نہیں ہونا چاہیے. آپ دکھنے بھی ایک اپنے سرٹن حلیے کے رنگ کے کپڑوں میں چاہیے. آپ کا امامہ اس رنگ کا ہو تو آپ فلائیں, اس رنگ کا ہو تو آپ فلائیں. آپ نے امامہ اس طرح سے باندھا ہے تو آپ فلائیں اس طرح سے. آپ نے ٹوپی ادھر رکھی ہے تو آپ اس وہ والے مسلک سے ہیں تو آپ نے ٹوپی پوری باندھی ہے تو اس مسلک سے. ہماری کچی کی دینیات میں یہ باتیں نہیں تھی. ہمارے اچھے وقتوں کی اسلامیات یہ نہیں سکھاتی تھی. اب آپ کیا اسلامیات دیکھیں گے, کیا دینیات دیکھیں گے. اب تو بلکہ میرا خیال ہے کھلے عام ان کو سنیوں کی کتابیں الگ کر دینی چاہیے, شیعوں کی الگ کر دینی چاہیے. ایٹ لیسٹ لیگلائز دا کرائم, the crime that you're committing, at least legalize it, so that among the choices there could be a choice where my child would say کہ پاپا یہ کوئی نیوٹرل سا لگ رہا ہے, یہ کوئی فقہ محمدیہ لگ رہا ہے, اس میں مجھے ماسٹرز کرنی ہے, اس میں مجھے میٹرک کرنی ہے, اس اسکول میں مجھے پڑھنا ہے. مجھے کسی سنی اسکول میں, شیعہ اسکول میں, بریلوی اسکول میں نہیں پڑھنا. اس لیے میں شروع میں کہا کہ کاش ہم سب کے بچے پریزنٹیشن کانوینٹ اسکول مری سے پڑھیں, کاش ہم سب کے بچے سینٹ گیبریل سے پڑھیں, جیزن اینڈ میری سے پڑھیں, کیونکہ وہ پاکستان میں رہتے ہوئے سب سے زیادہ مسلمان بچے پیدا کریں. باقی کے اسکول تو یا کوئی اے بی سی ڈی پیدا کریں گے جس کو امریکن بورن کنفیوز دیسی کہتے ہیں, یا بی بی سی ڈی پیدا کر لیں گے برٹش بورن کنفیوز دیسی. وہ مسلمان نہیں پیدا کریں گے. وہ مسلمان, the product that they will make out of my child would not be acceptable to me. میں گھر سے مومن بچہ بھیجتا ہوں, وہ واپس مجھے شیعہ کرتے ہیں. میں ادھر سے دوسرا بچہ بھیجتا ہوں, وہ مجھے سنی کر کے بھیج دیتے. میرا بچہ صبح ٹی وی دیکھتا ہے تو سنی ہوتا ہے, شام تک ٹی وی دیکھتے ہوئے بریلوی ہو چکا ہوتا ہے, پھر اہل حدیث ہو چکا ہوتا ہے, دیوبندی ہو چکا ہوتا ہے, اور رات تک کنفیوز ہو کے وہ عقیدے سے ہی متنفر ہوتا ہے. میں ریسرچ کرنے بیٹھتا ہوں, میں باقاعدہ ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر جو کانٹینٹ ہے, ڈیٹا ہے, میں اس سے اس لیول کا متنفر ہو جاتا ہوں کہ کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ میں مین سٹریم چینل پہ آؤں. بڑے مجھے ایک دو جگہ کا موڈ تھا آنے کا, میں ترک کر دی. میرا کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ ایک ہی پروگرام آئے گا, اس کے بعد میرا چینل تو بین, میرا پروگرام بین کر دیا جائے گا, پیمرا والے مجھے نکال دیں گے, لیکن اس ایک گھنٹے میں ان سب کے سب کو اس طرح سے ذبح کر جاؤں کہ ان کے عقیدے توڑ پھوڑ کے ہاتھ میں دے دوں کہ میں شاید اسی طرح جام شہادت نوش کروں. یقین کریں کبھی کبھی لٹرلی میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں نام لے لے کے ان کی ویڈیوز چلا کے کہوں کہ بتاؤ ان میں سے کہیں سے کوئی مسلمان کا بچہ لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ تو سوچی سمجھی سازش لگ رہی ہے. ہم کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کس نے زہر دیا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کس نے قتل کیا, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کس نے قتل کیا, مولا علی کو کس نے قتل کیا, حضرت امام حسن کو کس نے قتل کیا, امام حسین کو کس نے قتل کیا؟ یہ یہودی سازش تھی, سب اپنوں نے قتل کیا, ہم نے ہی مارا. آقا کے وصال کے بعد ہمارے فرقے شروع ہو گئے جن فرقوں نے ہمارے سب سے پہلے ٹاپ ٹیئر کو قتل کر دی کہ اب ہماری دکانیں ہمیں آن کرنی. یہ جو تھے نا, یہ فیئر فیکٹر تھے ہمارے, یہ اسلام کے کا جو کلا تھا اس کے یہ رکھوالے تھے, یہ ہم نے مار دی. ایک اہل بیت کی فیملی بچی, اس سب کو بچوں تک کو مار دیا, جو بچے ان کو چیس کرتے کرتے برصغیر تک آ گیا یہ محمد بن قاسم, اس کو ہم لوگوں نے ہیرو بنا دیا. یہ سوچے کہ اس کو ہماری کتابوں میں ہیرو بنایا جاتا ہے جو اہل بیت کا قتل کرنے کے لیے آیا تھا.
یہ تو کانسیپٹ فلرش ہوئے. یہاں سے تو پاکستان کی بنیاد ڈالی گئی کہ اہل بیت کا قاتل محمد بن قاسم ہیرو, حجاج بن یوسف ہیرو. اب میں کون ہوتا ہوں اپنے بچوں کی یا آپ کے بچوں کی ڈیفینیشن درست کرنے والا, جبکہ سوچی سمجھی سازش باقاعدہ طور پہ پچھلے 70-75 سالوں سے آپ کی ڈیفینیشن ڈسٹورٹ کرنے پہ لگی ہوئی ہے. ایک ذریعہ ہاشمی آ کے یا ایک دو اور اچھے شریف لوگ آ کے ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ آ کے آپ کو اور مجھے اور میرے بچوں کو کیا سیدھا کریں. We are up against a whole nation, a nation which grew into the divided armies of Sunnis and Barelvis and Shias and what not. یہ ایک دوسرے کے خلاف باقاعدہ تنظیمیں لڑتی ہیں. ان کے پاس اسلحے ہوتے ہیں, ان کے پاس گیجٹس ہوتے ہیں, ان کی اپنی انٹیلیجنس ہوتی ہے ایک دوسرے کو مارنے کی. میرے جیسا آدمی شاید یہ ابھی تو کچھ جانتا نہیں ہے, ہم لمیٹڈ سے لوگوں میں تو ابھی تک میں زندہ. انہوں نے کہنا یہ تو سب سے پہلے فسادی ہے, اس کو ختم کرو. ہماری اجارہ داری میں آ کے ایک مکھی مچھر آ کے ہمیں اس طرح سے مچھر کی طرح مار دیں. یہ کون آ گیا شیعہ سنی بحث کو ختم کرنے کے اوپر تلا؟ یہ پاگل ہے. ہم نے 70 سال جھک ماری. یہ کل کا لونڈا آ کے ہماری اتنی بڑی سلطنت کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کر. اس کو تو ہمارا وہ چھوٹا ہی مار دے گا جس نے کوئی 5-7 دن کے مارنے ہوتے. This is an organized system of the biggest crime of Islam, where you misuse, maluse and abuse the concepts of Islam, and then you flourish that to every single gadget جو ہمارے چھوٹے سے چھوٹے بچے اور بڑے سے بڑے بزرگ کے ہاتھ میں ہے. اور میں چلا ہوں ڈیفینیشنز کے اوپر گفتگو کرنے کہ بھائی ایتھکس کیا ہوتی ہے, ریلیجن کیا ہوتا ہے, میتھمیٹکس کیا ہوتی ہے, ان کا کنیکشن کیا ہوتا ہے.